بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرد علاقے میں رہتا ہوں، ہمارا علاقہ وہ انتہائی سرد علاقہ ہے اور ہمارے علاقے کے لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور بہت زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں، تو وہ سردی کے خلاف اور جو زیادہ محنت اور مشقت کرتے ہیں اس کے مقابلے میں طاقت حاصل کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں، شراب تیار کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ سردی کے خلاف قوت حاصل کی جائے، اور جو بہت زیادہ محنت مشقت والا کام کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں طاقت حاصل کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں شراب سے روکو، انہیں منع کرو۔ اس نے عرض کیا کہ وہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں، اگر انہیں روکا بھی جائے تو وہ نہیں رکیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو، لڑائی کرو، اور ان کو طاقت کے ذریعے سے، قتال کے ذریعے سے انہیں اس شراب سے روکو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طاقت حاصل کرنے کے لیے، سردی کے خلاف قوت حاصل کرنے کے لیے اور انتہائی مشقت والے کام کاج اور انتہائی تھکاوٹ کے خلاف طاقت حاصل کرنے کے لیے شراب پینے کی اجازت نہیں دی، بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ سمجھانے سے اور روکنے سے اس شراب سے باز نہیں آتے تو باقاعدہ ان سے جنگ کرو اور جنگ کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے انہیں مغلوب کر کے اس شراب سے روکو۔ اور اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں سند صحیح کے ساتھ یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں میرے خلیل نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ میں شرک نہ کروں، اگرچہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور مجھے آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے تب بھی میں شرک نہ کروں۔ اور میرے خلیل نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں دیدہ دانستہ جان بوجھ کر کوئی نماز بھی نہ چھوڑوں، کیونکہ جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ اللہ کے ذمہ سے بری ہو جاتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ اور تیسری بات نبی کریم علیہ السلام نے میرے خلیل نے مجھے ارشاد فرمائی کہ شراب نہ پیو، فرمایا کہ یہ شراب ہر برائی کی چابی ہے، تو جس طرح تالا چابی سے کھلتا ہے اس طرح ہر برائی کا دروازہ وہ شراب سے کھلتا ہے، کیونکہ عقل ہی انسان کو اچھائی اور برائی کے درمیان امتیاز فراہم کرتی ہے۔ عقل کے ذریعے انسان پہچانتا ہے کہ یہ نفع والی چیز ہے، یہ نقصان والی چیز ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ اب جب شراب پینے سے عقل ہی زائل ہو جائے گی تو اب وہ برائی کی پہچان اور برائی کے نقصان کو سمجھ کر اسے رکنے کی جو صلاحیت ہے وہ تو جاتی رہے گی۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب کے بارے کے اندر کہ شراب سے بچو، کیونکہ یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں شراب پی لوں یا کسی ستون کی اللہ کو چھوڑ کے پوجا کر لوں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی یہ دونوں چیزیں برابر ہیں۔ آدمی شراب پی لے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کر لے، جیسے ستون ہے اس کی پوجا کر لے، فرمایا یہ دونوں برابر چیزیں ہیں۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شراب پینے والا شخص ہے بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں بتوں کے پجاری کی طرح حاضر ہوگا۔ جو بتوں کو پوجنے والا ہے، جو بت پرست ہے، فرمایا اس کی طرح شراب پینے والا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو یہ شراب اس قدر بری چیز ہے۔ مسند احمد اور
یہ مسند احمد کی روایت تھی۔ یہ ایک اور مسند احمد اور نسائی کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، اور جو شخص شراب پینے والا ہے، اور جو شخص دیوس ہے، اپنے گھر والوں کے اندر خباثت کو، زنا وغیرہ کو اور اس کے مثل کام دیکھ کر روکتا نہیں، انہیں برقرار رکھتا ہے، وہ دیوس، فرمایا ان پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو شراب عادتاً پینے والا ہے، اور جو دیوس ہے، اور اسی حدیث میں اس کی تصریح ہے کہ اپنے گھر والوں میں، اہل و عیال میں خباثت کو برقرار رکھنے والا، یعنی زنا کو برقرار رکھنے والا، تو ان پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو مختلف روایات میں مختلف انداز سے شراب کی بھرپور مذمت فرمائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شراب پینے والے کو 40 جوتے یا کھجور کی شاخیں مارا کرتے تھے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرابی کو جوتے اور کھجور کی شاخیں مارتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر 40 کوڑے مارے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، ابو داؤد میں اور دیگر روایات میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانہ خلافت میں شرابی کو جوتے مارے جاتے تھے، شاخوں سے مارا جاتا تھا، کپڑوں سے اور چادروں سے مارا جاتا تھا۔ اور اسی حدیث کے شروع میں ہے نبی کریم علیہ السلام کے دور کے اندر بھی یہی چیز رائج رہی۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ شراب کے معاملے میں حد سے تجاوز کرنے لگے ہیں، تو آپ نے پھر باقاعدہ طور پر 80 کوڑوں کی سزا ان کے لیے مقرر فرما دی۔ تو پہلے جوتے مارے جاتے تھے، کھجور کی چھڑیوں سے مارا جاتا تھا، لاٹھیوں سے مارا جاتا تھا، اور کپڑوں سے اور چادروں کے ساتھ مارا جاتا تھا، اور اس کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے ابو داؤد کے اندر، نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب ایک شرابی کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا اس کو کوڑے مارو، اس کو جوتے مارو، اس کو مارو۔ تو صحابہ نے جوتے مارے، کسی نے اس کو لاٹھی سے مارا، کسی نے کھجور کی سبز شاخ سے مارا، اور فرمایا کہ اس کو ملامت کرو۔ تو لوگ اس کو ملامت کرنے لگے کہ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں آیا، تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حیا نہیں آئی۔ اس طرح لوگوں نے اس کو ملامت کی، یہاں تک کہ کسی نے کہہ دیا کہ اللہ تجھ کو رسوا کرے۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع کیا، فرمایا کہ اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، بلکہ یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے، اس کی مغفرت کرے، تو اس کی ہدایت کی بات کرو، اور یہ نہ کہو کہ اللہ اس کو رسوا کرے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے اندر جوتوں کے ساتھ اور چھڑیوں کے ساتھ، کھجور کی سبز شاخوں کے ساتھ، چادروں اور کپڑوں کے ساتھ مارا جاتا تھا اور ملامت کی جاتی تھی۔ اور مسلم کی روایت جو میں نے پہلے بتائی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 40 شاخیں اور جوتے آپ مارتے تھے، اس کی بھی تصریح موجود ہے۔ اور پھر موطا مالک کی روایت کے اندر ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے مشورہ کیا کہ شرابی کے لیے کیا سزا مقرر کی جائے باقاعدہ طور پر۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے انہیں مشورہ دیا، فرمایا کہ میرا یہ خیال ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اس حالت میں وہ بکواسات اور وہ باتیں کرتا رہتا ہے، اور انہی باتوں میں پھر وہ کسی پر زنا کی تہمت بھی لگا دیتا ہے۔ تو اب یہ جو زنا کی پاک دامنہ عورت پر کسی نے تہمت لگا دی اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں، تو شریعت نے
اس کے لیے حد قذف 80 کوڑے مقرر فرمائی ہے، جس کا سورہ نور کے اندر ذکر موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جب شراب پیے گا تو عقل زائل ہوگی، تو پھر وہ مختلف قسم کی اول پھول باتیں کرے گا، تو اس میں وہ بعض کا دوسرے کے اوپر وہ تہمت دھر دے گا، یہ بدکاری کی تہمت، اور اس میں 83 کوڑے ہے۔ اس لیے یہاں سے استدلال کرتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 80 کوڑے سزا کا مشورہ دیا۔ یہ موطا امام مالک کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ اب حد سے تجاوز کرنے لگے اور اتنی سختی کے باوجود بعض سے یہ شراب سے باز نہیں آ رہے، تو پھر آپ نے باقاعدہ اس کے لیے 80 کوڑے سزا مقرر کر دی۔ بہت سارے لوگ تو وہ تھے کہ جب پہلی آیت اتری تھی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ اے حبیب مکرم آپ سے یہ شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دو کہ شراب اور جوے میں تمہارے لیے یہ تھوڑے بہت فائدے ہیں، لیکن ان کی جو خرابیاں ہیں اور ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے یہ وقتی طور پر تھوڑے بہت نفع سے بہت زیادہ ہے۔ تو کافی لوگ تو اسی وقت شراب سے رک گئے، اور پھر جب دوسری آیت مبارکہ اتری کہ اے اہل ایمان لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، حالت نشہ میں نماز کے قریب مت جاؤ، حتیٰ تعلموا ما تقولون، جہاں تک کہ تم جاننے لگ جاؤ تم کیا بول رہے ہو۔ تو پھر ایک مزید اقتداد جب اس نے دیکھا بھی یہ تو نماز سے مانع اور رکاوٹ ہے کہ بندے نے شراب پی ہوئی ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتا، تو وہ کافی لوگ پھر اس سے رک گئے۔ جو کچھ رہ گئے تھے پھر جب انما الخمر والمیسر یہ آیت اتری تو پھر وہ لوگ بھی نماز سے، وہ بھی لوگ جو ہے وہ شراب سے رک گئے۔ لیکن چونکہ وہ اسلام کا سلسلہ جاری تھا، نئے لوگ اسلام میں آ رہے تھے، اور جب جو ظاہر سی بات ہے کہ نیا آدمی جو ہے نا وہ اسلام میں آیا اور ایک عرصہ وہ زمانہ جاہلیت کے اندر گزار چکا ہے اور وہ بری عادتیں اس کے اندر راسخ ہو چکی ہیں، اب وہ نیا اسلام لایا تو اب وہ اس کے لیے یہ شراب کو یا دیگر بعض باتوں کو چھوڑنا وہ دشوار لگتا تھا۔ تو پھر ایسے لوگ جو نئے اسلام لاتے تھے تو ان سے ایسی باتیں ہوتی رہتی تھیں، تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے طور پر شراب سے لوگوں کو باز رکھنے کے لیے باقاعدہ طور پر 80 کوڑے سزا مقرر فرما دی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ ایک جگہ تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں سورہ یوسف کی تلاوت فرمائی۔ تو ایک شخص یہ کہنے لگا کہ قرآن اس طرح تو نازل نہیں ہوا جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی طرح تلاوت کی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا احسنتا، تو نے بہت اچھی اور خوبصورت تلاوت کی ہے۔ اور پھر وہ باتیں کر رہا تھا تو اس کے دوران آپ نے محسوس کیا کہ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو شراب بھی پیتا ہے اور پھر قرآن کو جھٹلاتا ہے؟ تو پھر آپ نے کوڑوں کی حد اس پہ جاری فرمائی تھی۔ تو قرآن و سنت کے اندر شراب کی انتہائی زیادہ مذمت فرمائی گئی ہے، اور اس کو سختی کے ساتھ اس سے باز رہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابو داؤد کی ایک روایت سنائی کہ وہ شخص جس نے کہا کہ میں ٹھنڈے علاقے میں رہتا ہوں، ہمارے ہاں سردی بہت زیادہ ہے، تو لوگ محنت بہت زیادہ کرتے ہیں، تو سردی کے خلاف قوت حاصل کرنے کے لیے اور انتہائی زیادہ محنت اور مشقت کے خلاف طاقت حاصل کرنے کے لیے وہ شراب پیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انہیں منع کرو۔ جب اس نے کہا کہ وہ تو نہیں رکیں گے تو فرمایا پھر ان کے ساتھ لڑائی کرو، جنگ کرو، اور جنگ کے زور پر انہیں شراب سے روکو۔ تو قرآن و سنت میں جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ کل مسکر حرام قلیلہ و کثیرہ حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس کی قلیل مقدار ہو یا اس کی کثیر مقدار ہو وہ حرام ہے۔ تو اب ہمارے ہاں کئی نوجوان بچے اور کئی ہمارے افراد وہ کوئی بھنگ پیتا ہے، کوئی افیون کھاتا ہے، کوئی پاؤڈر اور کوئی اس کی مثل دیگر چیزیں، اور کوئی جو خالص شراب ہے وہ پیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو نشہ آور ہیں اور وہ کسی بھی شکل میں ہیں یہ حرام ہیں۔ تو اس حوالے سے اس بات کی شدید ضرورت ہے
آپ اپنے بچوں کی نگرانی کریں اور اپنے بچوں کے افعال کو، ان کے صحبت کو اور ان کے جو شب و روز کے معمولات ہیں ان پہ نظر رکھو، کیونکہ پیدائشی طور پر تو کوئی شراب پینے والا بچہ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنی عقل، اگر اس کی عقل سلیم ہو تو وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ بری چیز ہے۔ کوئی جہاز چلانے والا وہ شراب پی کر بیٹھ جائے، گاڑی چلانے والا وہ شراب پی کر بیٹھ جائے، تو کیا بین الاقوامی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر اس کی کوئی اجازت دیتا ہے؟ جو لوگ شراب کے عادی ہیں یہود و نصارہ، کیا وہ اپنے کپتان کو، جہاز کے کپتان کو اجازت دیں گے کہ شراب پی کر بیٹھ جائے؟ تو جب ایک چیز کی خرابی بالکل واضح ہے اور اس کے نقصانات آپ کے سامنے ہیں، اور یہ کتنے نشے والے لوگ جب ان کو نشہ نہیں ملتا پھر چوریاں کرتے ہیں، ہاں مسجد کی کوئی چیز چورا لیں، ہاں کسی کی کوئی بکری اٹھا لیں، کوئی اور چیز اٹھا لیں، یا ڈاکہ زنی پہ اتر آئیں، یا لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیں۔ تو جب ان کو نشہ نہیں ملتا تو پھر وہ نشہ حاصل کرنے کے لیے پھر وہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اولین ذمہ داری والدین کی ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ بھرپور نظر رکھیں، اور اس طرح کہ کسی بھی عمل میں ملوث ہونے سے پہلے ان کی صحیح تربیت کر لیں، اور جن کے بچے اس میں مشغول ہو چکے ہیں وہ ان کو لیے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ اپنے بچوں کو کسی طرح سے اس سے باز رکھیں۔ اور اسی طرح جو بستی کے بڑے لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، آس پاس اس طرح کی برائی دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص کو جس نے سرد علاقے اور محنت کش لوگوں کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ شراب نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں ان سے جنگ کرو، تو آپ اپنی ذاتی جھگڑوں کے لیے تو جنگ کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، یہاں اگر آپ مل کر اس پہ تھوڑا سا زور ڈالیں اور دباؤ ڈالیں تو اس کو اگر بالکل لیا نہیں لیکن اس کو بہت حد تک روکا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے والدین کی ابا کردار ادا کریں، جو واعظین ہیں، خطباء ہیں، وہ اپنے بیانات کے اندر اس کی خرابی کو ہائی لائٹ کر کے لوگوں کو توجہ دلائیں، اور اسی طرح جو معاشرے کے بااثر افراد ہیں وہ بھی کوشش کریں، اور جو افسران ہیں وہ قانونی طور پر اس جو قانون تو بنے ہوئے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہے، وہ باقاعدہ اس پہ عمل درآمد کریں، اور وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں یا کسی بھی طرح کسی بھی شکل میں کسی نشے والی چیز کا استعمال کرتے ہیں یا اس کے عادی ہیں اور وہ معاشرے میں اس خرابی کے پھیلنے کا وجہ اور باعث بن رہے ہیں، تو سب مل جل کر اس کی روک تھام کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس پہ توجہ دیں گے آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی سنورے گی، ہمارا معاشرہ بھی پاکیزہ بنے گا، اور اگر نہیں، اگر یہ اپنی آپ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو اس کا نقصان آپ کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ جب معاشرہ بگڑے گا اور بچے اس کاموں میں لگ جائیں گے تو آپ کے بچے، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے، آپ کی آنے والی نسلیں وہ بچیں گی، وہ بھی لازماً ان میں سے کسی کی صحبت میں آ کر وہ بھی نشہ کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اس خرابی کی شدت کو اور اس کے خطرے کو ہم پوری طرح محسوس کریں، اور اس حوالے سے اس برائی کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔